حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب 40 نووی سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے اس کی 28 احادیث طیبہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 29ویں حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ حدیث پاک بھی بہت سارے اسباق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی نصیحتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں: الحدیث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال: قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی عن النار، قال لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یعنی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ یعنی ایک ایسا عمل ہو کہ جو بہت بڑا، مختصر اور ایسا جامع ہو کہ جس پر عمل کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑا یا بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ یعنی تم نے جو سوال کیا ہے وہ کوئی چھوٹا سوال نہیں، بلکہ تم نے جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے سوال کیا ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ تمہیں ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں کہ جو جنت میں تمہیں داخل کرے اور جہنم سے تمہیں بچائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے لیے کامیابی بیان فرمائی ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کامیاب فرماتا ہے کہ یہ شخص کامیاب ہوا۔ اس سے ہم اس سوال کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، اور جہنم سے بھی بہت دور کر دے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت بڑا سوال کیا یا بہت بڑی چیز کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے۔ پھر فرمایا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ اس شخص پر آسان ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی یہ آسان کر دے، یعنی یہ عمل کرنا اس شخص کے لیے آسان ہے
کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کر دے، یا اس شخص کے لیے بیان کرنا آسان ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کر دے؟ یعنی عمل بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے تو بندہ آسانی کے ساتھ عمل کر لے گا، اور سوال تم نے بڑی چیز کے بارے میں کیا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانی فرما دے، تو بآسانی جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کو بتا سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اعمال کے بارے میں بتایا کہ جس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ یہاں پر عبادت سے جو مراد ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ تسلیم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یعنی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مان، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مان۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ ہے کلمہ توحید، اور توحید کا اقرار کرنا، رسالت کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کو تسلیم کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا تسلیم کرنا کہ ان سے بچنے میں ہمارے لیے عافیت ہے، ان کو حق اور سچ جاننا، یہ توحید کا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کو تسلیم کرنا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرے، یعنی جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے توحید و رسالت کے بعد جب بندہ مسلمان ہو گیا یا ابتدا سے ہی مسلمان ہے تو اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو جو عمل کرنا ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو جگہ جگہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم آتا ہے، اس کا مطلب فقط نماز پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ اقامت الصلاۃ کا مطلب یعنی نماز کو قائم کرنے کا مطلب علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنا، یعنی جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس انداز میں ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن ایک عرصہ دراز تک نماز ادا کرنے کے باوجود ان کی نماز درست نہیں ہوتی، بعض اوقات طہارت سرے سے درست نہیں ہوتی، نماز کے شرائط و فرائض کی معلومات حاصل نہیں کرتے، تو اس کو اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا نہیں بولتے۔ ہاں نماز پڑھی انہوں نے ضرور، لیکن نماز کو قائم نہیں کیا۔ نماز قائم اسی صورت میں ہوگی کہ جب نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اور ہمیشہ ادا کیا جائے۔ تو اس لیے نماز پڑھنا سیکھنا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کو فاسد کر دینے والی یعنی توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں، کس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، یہ تمام کی تمام بندے کو معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ فی زمانہ کئی حوالوں سے اس کے لیے ہمارے لیے آسانی کر دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو ایسی ویڈیوز بھی مل جائیں گی کہ جس میں آپ نماز کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے نماز پڑھ کے بھی دکھائی ہے کہ کس انداز میں نماز پڑھنی چاہیے، پڑھ کر اس کو طریقہ سکھایا ہے کہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مسائل نماز پر امیر اہل سنت نے نماز کے احکام نام کی ایک کتاب لکھی ہے جس میں نماز کے احکام جو ضروری ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ نماز کورس آئے دن کروائے جاتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں بھی آپ شرکت کریں اور نماز کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، دوسری بات یہ ہے کہ تو زکوٰۃ ادا کر، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب پر یہ ضروری ہے کہ وہ جب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری ہو جائے تو اب زکوٰۃ کو ادا کرے، کہ یہ زکوٰۃ جو مال کا میل ہے اور اس کے دور ہونے کی وجہ سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس مال کے اندر بڑھوتری فرماتا ہے، اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کو آخرت میں طرح طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ اور ان میں سے ایک انعام یہاں پر بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کا جو لغت کے اندر معنی ہے وہ ہے ہی نشو و نما، کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کے اندر برکت آنا،
تو جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ والا مال دور کر دیتا ہے، اس کے مستحق تک پہنچا دیتا ہے، تو اب اس کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اس کی بڑھوتری فرماتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو انعامات ہیں وہ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، تیسرا کام یہ ہے توحید الرسالت کے بعد کہ تم رمضان کے روزے رکھو، یعنی جب تم پر روزے فرض ہو گئے، بالغ ہو گئے، اور روزے تم مکلف ہو گئے روزے کے، تو اب روزے رکھنا یہ شروع کرو۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ بندے پر فرض ہے۔ جو ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے، اور رمضان کا روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کی قضا تو بہر صورت اس نے کرنی ہے، اور کفارہ لازم آتا ہے توڑنے کی بنیاد پر، تو کفارہ بھی دینا ہے، لیکن جان بوجھ کے جس نے روزہ چھوڑ دیا اب قضا تو وہ کرے گا، لیکن ساری زندگی اگر وہ روزے رکھتا بھی رہے تو رمضان کے روزے کی جو فضیلت تھی وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی دینی تھی، جو رمضان کی فضیلت عطا کرنی تھی، وہ ساری زندگی کے روزے بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، تم بیت اللہ کا حج کرو، یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کا حج کرو، کہ جس کے اوپر حج کرنا یہ لازم ہو گیا، وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ حج کرنا اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے، تو اب حج بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کو ادا کرنے والے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر کثیر فضائل بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، گناہ سے بندہ بچے، تو حج مبرور کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے، یعنی جنت کے علاوہ اس کی جزا اور کچھ نہیں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا۔ یہ چند اعمال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر ارشاد فرمائے کہ اگر تم یہ عمل کرو گے اور ان سے متعلق جو باتیں ہیں، یہ چند باتیں بیان کی، اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ چیزیں ہیں جو بندے پر فرض ہیں، واجب ہیں، ان کو ادا کرے گا تو بندہ جنت کے اندر یہ داخل ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، یعنی کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ خیر کو ایک گھر بیان کیا، نیکی کو، بھلائی کو یہ گھر بیان کیا، اور کہا کہ اس کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کرو کہ تم خیر تک کیسے پہنچ سکتے ہو، خیر کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ الصوم جنت، روزہ یہ ڈھال ہے۔ ڈھال یعنی جو چیز روکنے والی ہوتی ہے، پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس میں ڈھال بنائی جاتی تھی جو کہ تلوار کے وار کو روکا کرتی تھی، یعنی جو بھی رکاوٹ ہو اس کو ڈھال بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ بندے کو گناہوں سے بچانے والا ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے بندے کی جو شہوت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے، بھوک کی سختی کی وجہ سے جو اندر سے خواہشات ابھرتی ہیں ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، تو یہ چیزیں اس کو گناہوں سے روکنے والی ہوتی ہیں۔ اور آخرت میں یہ روزہ جو ہے وہ دوزخ سے، جہنم سے ڈھال ہے، بندے کو جہنم سے یہ بچائے گا۔ تو اس لیے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ خیر کے دروازوں میں داخل ہونے والا ہے، یعنی بھلائی کے دروازوں کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ یہ روزہ اس کو برے کاموں سے بچائے گا، یہ روزہ اس کو نیکی کی طرف لے کر جائے گا، اور یہ روزہ کل بروز قیامت اس کو جہنم سے بچائے گا۔ نیز روزے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے بندے کے اوپر شیطان کی قوت بھی کم پڑ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان یہ بندے کی خون کی رگوں کے ساتھ دوڑتا ہے، اندر دوڑتا ہے، تو ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اس کے راستے کو بھوک کے ذریعے روکو، بھوک کے ذریعے اس کے راستے کو تنگ کرو۔ تو بندہ جب بھوکا رہتا ہے، کم کھاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان کا زور اس کے اوپر کم ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا وار نہیں کر پاتا، ان شیطان کی قوت اس کے اوپر کم ہو جاتی ہے۔ تو روزے کے لیے یہ ضروری ہے، جیسا کہ امیر اہل سنت اس کے بارے میں بارہا ترغیب دلاتے ہیں کہ ہمارے یہاں روزے کا مقصد خود کر دیا گیا۔ روزے کا مقصد قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، لیکن ہمارے یہاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہمیں بھوک کا احساس ہی نہیں دیتا، ہمیں جو کمزوری ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، لہذا ہمارے یہاں گناہوں کی طرف زیادہ جرأت کی جاتی ہے، زیادہ لوگ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کی روحانیت اگر حاصل کرنی ہے، روزے کا مقصد حاصل کرنا ہے، تو پھر سحری ہو یا افطاری ہو، دونوں میں بندے کو اتنا کھانا چاہیے
کہ جس کے ذریعے سے اس کا روزہ صحیح طریقے سے گزر سکے، یہ سوچ کر کہ مجھے بھوک نہ لگے اور مجھے جو ہے وہ کسی طرح بھوک کا احساس نہ ہو، تو سحری میں بہت زیادہ کھا لینا اور پھر اس کے بعد افطاری کے اندر اس لیے زیادہ کھانا کہ سارا دن میں بھوکا رہا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے روزے کے مقاصد یہ فوت ہو جاتے ہیں۔ نیز روزہ ڈھال ہے، اس کے حوالے سے علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے بندے کی صحت بھی بنی رہتی ہے، یعنی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو بھی صحت عطا فرماتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ صوموا تصیحوا، روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو بندہ جب روزہ رکھے گا تو بیماریوں سے یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا ابواب خیر کے حوالے سے کہ جو بھلائی کے دروازے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ صدقہ یہ خطا کو یعنی گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، یعنی آگ کو جس طرح پانی بجھاتا ہے اسی طرح صدقہ جو ہے وہ خطا کو یعنی گناہ کو دھو دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اور وہ گناہ صغیرہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر حقوق العباد سے گناہ صغیرہ تعلق رکھتے ہیں یا گناہ کبیرہ ہیں تو یہ صدقے وغیرہ سے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے اور توبہ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ پورا کرنا ہوتا ہے، یعنی حقوق العباد وہ کام تعلق رکھتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ جس بندے سے وہ حق تعلق رکھتا ہے، مثلا کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، تو اس سے معاف کروانا اور اس کا حق اس کو واپس کرنا یہ ضروری ہے، یا وہ معاف کر دے کہ مجھے اپنا حق نہیں چاہیے، تو اس طرح بندے کی توبہ پوری ہوتی ہے۔ حقوق العباد میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فقط اپنے گناہ پر نادم ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اقرار کیا اور آئندہ نہ کرنے کا آپ نے ارادہ کر لیا، بلکہ ضروری ہے کہ بندے سے بھی اپنا حق معاف کرائیں، اور اگر وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور معاملہ ایسا ہے کہ جس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، جیسے نمازیں چھوڑی ہیں یا زکوٰۃ پچھلی نہیں دی، روزے چھوڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی قضا کرنا یہ بھی بندے کے اوپر لازم ہے، اس کے بغیر اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ابواب خیر یعنی بھلائی کے دروازوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ رات میں نماز کو ادا کرے، یعنی رات کے اندر جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرماتا ہے، ایسا شخص بھلائی کے دروازے پر پہنچ جانے والا ہے۔ رات میں نماز ادا کرنے سے جو اکثر اور جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ تہجد کی نماز ادا کرے، یعنی رات عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ سو گیا، اب سو کر وہ اٹھا تو اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، یہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز سے مراد اگر مغرب کے بعد بھی کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو بھی وہ اس کے اندر داخل ہوگا، لیکن اکثر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کی وہ عبادت ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں کی جائے، عشاء کی نماز کے بعد سو کر بندہ اٹھے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ کہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے، جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ جزا ہے اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف فرماتا ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو، ہماری ناشکری کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف ان کو ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی التجائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اے رب ہم سے راضی ہو جا، اے رب ہم سے راضی ہو جا، اے رب ہم سے راضی ہو جا۔ ان کی دعائیں اس طرح ہوا کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید بھی رکھے ہوتے ہیں، اس کی رحمت پر بھی نظر ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، جب اس کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے
توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا رؤوف و رحیم ہے کہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہمارے گناہ کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمارے گناہ اس کو کسی طرح کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بس بندہ دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز میں بندہ جب حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. خود ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محبوب آپ فرما دیجئے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو ایسے افراد راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ یہ بخیل نہیں ہوتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہوئے اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو رزق ان کو ملا ہے، جو مال ان کو ملا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. جب یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر نعمتیں فرمانے والا ہے وہی ہے کہ جو ایسے لوگوں کو توفیق دے رہا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. انہی کو توفیق دینے کے بعد نعمتوں پر نعمتیں کرتے ہوئے، احسان پر احسان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، جزا ہے اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندے جو نیک اعمال کرتے ہیں جس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گی اور یہ ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں. حدیث قدسی کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یعنی میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھو کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے. سننا اور دیکھنا تو الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کسی بندے کے دل پر خیال بھی نہیں گزرتا کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل میں وہ خیال بھی نہیں آنے دیتا جو قیامت کے دن اس نے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. ایک بہت بڑی یہ بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں پر بھی اس کا خیال نہیں گزرتا. ہم بعض اوقات کئی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ جو مثلاً کسی ترقی یافتہ ملک سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہاں جانا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ایسی چیزیں تیار کر بیٹھے ہیں، ہمیں تو اس کا خیال بھی نہیں تھا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا. حالانکہ یہ ایک انسان کی تیار کردہ چیز ہے. انسان ایسی چیزیں سوچ سکتا ہے، وہ اس سے آگے کی سوچ سکتا ہے، لیکن رب العزت جل وعلا جو چیزیں بندوں کے لیے تیار کر رہا ہے خود اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ بندوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہے. یعنی کتنی ہی ترقی دنیا کر جائے
200 سال 300 سال میں اور اگر بندہ اور دنیا ترقی کرتی ہوئی چلے جاتی ہے تو کیسی ہی اس کے اندر ٹیکنالوجی آ جائے، کیسی ہی اس کے اندر بندے جو ہے وہ سہولیات تیار کر لیں، لیکن اس کا خیال آ سکتا ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کا خیال بھی بندے کے دل کے اندر نہیں آ سکتا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نعمتیں بیان کی ہیں جنت کی، یہ صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، مثال بیان کرنے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقی طور پر ان نعمتوں کی جو قدر ہوگی اور ان کی اہمیت ہوگی اور حیثیت ہوگی، یہ کل بروز قیامت اسی وقت معلوم ہوگی جب بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کی کروٹیں یہ خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی بستروں سے الگ رہتی ہیں، تو اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بندے کی وہ نماز کہ جو رات کے درمیانی رات کے اندر ہو، رات اٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ تہجد کی نماز مراد ہے، یعنی اس وقت عبادت کرے کہ جب سارے کے سارے بندے سوئے ہوئے ہوں اور بندہ اپنی خوابگاہ کو چھوڑ دے، اپنے بستر کو چھوڑ دے، تہجد کی نماز ادا کرے، یا پھر بندہ رات پورا قیام کرتا ہے، پوری رات جاگ رہا ہے، تو اس وقت بھی اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام عطا فرمائے گا۔ مزید علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں آدھی رات ضروری نہیں کہ آدھی رات میں اٹھ کر ہی عبادت کرے، بلکہ اگر بندہ آدھی رات کو اٹھتا ہے یا رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، یعنی صبح سے کچھ پہلے بھی اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ علماء نے یہاں پر دو وقت خاص طور پر لکھے ہیں، ایک آدھی رات کا وقت کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، اور اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ایک رات کا جو آخری وقت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ رات اٹھ کر اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر فقط 2 رکعت پڑھ لی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والے، کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے بندہ اٹھتا ہے رات کو اور اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے، پھر دونوں اٹھ کر کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے افراد کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم قال الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، یعنی کیا میں تمہیں جو معاملہ ہے اس کے سر، اس کے ستون اور اس کے کوہان کے بارے میں، اس کے سب سے اوپری حصے کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قلت، میں نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد، یعنی جو معاملے کا سر ہے، بنیاد ہے، وہ اسلام ہے، اور اس کا ستون یہ نماز ہے، اور اس کا جو سب سے اونچا کوہان ہے، سب سے اونچی جگہ ہے، وہ جہاد ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے، یہ جو باتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسلام ضروری ہے۔ اسلام یہ تمام چیزوں کا سر ہے کہ سر کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، سر ہی چلا گیا تو اس کی زندگی نہیں ہوگی۔ اور اس کو قائم رکھنے والا جو ستون ہے، اسلام کو قائم رکھنے والا، جیسے انسان کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جسم کو سلامت رکھتی ہے، تو فرمایا اسی طرح جو دین کو باقی رکھنے والی ہے، اس کو قائم رکھنے والی ہے، وہ نماز ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا جو سب سے اوپری حصہ ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، یہ سب سے اوپر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا وہ جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلی، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کی بنیاد کے بارے میں نہ بتا دوں کہ ان تمام چیزوں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تمام چیزوں پر کیسے عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بلا یا نبی اللہ، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو فاخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو روکے رکھو، تم پر اس کو روکے رکھنا یہ لازم ہے۔ یعنی اپنی زبان کی اگر حفاظت کرو گے، زبان سے خیر ہی نکالو گے، زبان کو فضول استعمال نہیں کرو گے، تو ان تمام باتوں پر عمل کرنا یہ بندے کے لیے آسان ہو جائے گا، یہ تمام کی تمام فضیلتیں بآسانی اس کو حاصل ہو جائیں گی۔
تو اس پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نُتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہم اس پر مؤاخذہ کیا جائیں جو ہم گفتگو کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری گفتگو پر بھی پکڑ ہوگی، ہمیں اپنی گفتگو پر بھی پکڑا جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، تیری ماں تجھے روئے اے معاذ، وهل يكب الناس في النعار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، یعنی اے معاذ تجھے تیری ماں روئے۔ اہل عرب اس طرح کے جملے جو ہے وہ محبت کے اندر استعمال کرتے ہیں، کسی کو کسی بات سے روکنا ہو یا کسی بات پر تنبیہ کرنی ہو تو اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے معاذ، لوگوں کو آگ کے اندر یعنی جہنم کے اندر منہ کے بل جو چیز ڈالے گی وہ ان کی زبان کی تیزی ہوگی، زبان کی کٹوتی ہوگی، کہ زبان تیزی کے ساتھ جو چلتی ہے یہ ان کو ان کے منہ کے بل جہنم کے اندر ڈلوا دے گی۔ تو زبان کو یہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ زبان کی جو آفتیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کا بعض اوقات ایمان چلا جاتا ہے۔ سب سے بڑا جو گناہ ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے، اور کفر عمومی طور پر زبان کے ذریعے ہو جاتا ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی قول ایسا بک دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہوتا ہے، یا وہ اپنے اعمال کو برباد کر چکا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا چکا ہوتا ہے۔ اور زبان وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کے دیگر حصوں کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام کے تمام اعضاء زبان کے سامنے کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی تیرے سیدھے رہنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم صحیح رہیں گے، اور تیرے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے، تیرے غلط چلنے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی مصیبتیں پہنچ سکتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی مصیبتیں پہنچ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زبان کے حوالے سے مزید آگے حدیث مبارکہ کے اندر ابحاث آ رہی ہیں، وہاں پر کفل مدینہ کے حوالے سے اور خاموشی کے حوالے سے مزید ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح، اس حدیث پاک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اصطلاح محدثین میں حسن صحیح ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر، ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔